الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يوذى أحد ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. جانشین حضرت غنی پوری رحمت اللہ علیہ الحاج برہان الحق صاحب، معزز و مکرم علماء کرام، دانشوران قوم، برادران ملت اور میرے ایمانی بھائیوں، اصل بیان تو ظہر کے بعد آپ حضرت والا حضرت مفتی ایوب صاحب دامت برکاتہم عالی ان کا سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. ہم تو بس ویسے ہی اکابر سے پڑھا ہوا سبق سنانے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھ گئے ہیں. اکابر علماء جو یہاں اسٹیج پر موجود ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اگر سبق سنانے میں کہیں غلطی ہو جائے تو اس پر تنبیہ ضرور فرمائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم مجھے وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے مفید ہو. میرے ایمانی بھائیوں، یہ جو آج آپ یہاں یہ چہل پہل دیکھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے یہ بہار یہاں دیکھ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے اور علاقوں میں بھی جو ایمانی بہاریں دیکھ رہے ہیں، دین کی بہاریں دیکھ رہے ہیں، یہ سروں پہ ٹوپیاں، یہ چہروں پہ داڑھیاں اور دین کا ذوق اور شوق جو دیکھ رہے ہیں آپ، کیا یہ ایسے ہی آ گیا یا اس کے پیچھے کسی کی محنت لگی ہے، کسی کی قربانی لگی ہے؟ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، اس دین کو پہنچانے کے لیے اس کے پیچھے بڑی قربانیاں لگی ہیں. ایسے ہی یہ دین ہم تک نہیں پہنچا ہے. مجھ سے پہلے حضرت مفتی غلام محی الدین صاحب دامت برکاتہم عالی ایمان کی اہمیت، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری اس حوالے سے بیان فرما رہے تھے اور کشمیری زبان میں کر رہے تھے. زیادہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جب قرآن کی آیتیں وغیرہ پڑھتے تھے تو اس سے پتہ چل رہا تھا کہ نعمتوں پر شکر گزاری اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ایمان ہے اس کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے. میرے ایمانی بھائیوں، یہ جو ایمان کی نعمت ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آج ہمارے سامنے اس کی اہمیت نہیں ہے، دین کی نعمت اس کی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں 10 روپے کے لیے اپنے دین
کو بیچ دیتے ہیں, اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ایمان کی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے. ایمان کی اہمیت جن کے دل میں بسی ہوئی تھی, انہوں نے اپنی جانیں دے دی, اپنا سب کچھ قربان کر دیا, لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا ہے. اس ایمان اور دین کے پیچھے بڑی قربانیاں لگی ہیں, ایسے ہی یہ ہم تک نہیں پہنچا ہے. اب جب قربانیوں کے نتیجے میں ہم تک پہنچا ہے, ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم ایمان پر قائم رہیں, ہم اعمال پر قائم رہیں, اور آگے جو آنے والی ہماری نسلیں ہیں ان نسلوں تک ایمان کو پہنچانے کی ہم کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ایمان کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لیجئے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کبریا, جن کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا. اگر ان کو نہ بھیجنا ہوتا اللہ اس کائنات کو نہیں بناتا. یہ پہاڑ, یہ درخت, یہ ندی نالے اور یہ ساری بہاریں, یہ آسمان, یہ زمین, یہ کچھ بھی نہ بنایا جاتا. یہ سب کا سب بنایا گیا کس کے لیے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن اللہ کے دین کی خاطر آپ کے کتنے امتحانات ہوئے, کتنا آپ کو آزمایا گیا ہے. آپ خود بیان فرماتے ہیں, جو میں نے خطبے کے دوران آپ کے سامنے ایک حدیث آپ تلاوت کی ہے, اس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ, مجھے اللہ کے دین کی خاطر اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں, اتنی مشقتوں سے گزرنا پڑا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی ہیں. اور وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ, اور مجھے اللہ کے اس دین کی خاطر اتنا ڈرایا گیا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا ہے. اگر ہم سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ آپ دیکھیں گے, وہ مشقتوں میں ہے, وہ پریشانیوں کے اندر ہے, وہ مصائب کے اندر ہے. ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں, اس سے پہلے آپ کے والد گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اٹھا دیا جاتا ہے. آپ کی عمر مبارک 6 برس کی ہوتی ہے تو مقام ابوا جو ایک جنگل تھا, آج بھی وہ جنگل ہے, وہاں آپ کی والدہ جب مدینہ منورہ میں اپنے شوہر کی قبر پر حاضری دے کر اور رشتہ داروں سے ملاقات کر کے اور حضرت عبداللہ کی قبر پر یہ کہہ کر کہ عبداللہ, جس امانت کو آپ میرے حوالے کر کے آئے تھے وہ امانت لے کر تیرے پاس حاضر ہوئی ہوں, یہ ہے وہ امانت جو میرے حوالے کی تھی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتی ہیں, اور پھر وہاں سے مکہ المکرمہ کا سفر کرتی ہیں. مقام ابوا پہ پہنچتی ہیں تو وہاں پر صحت خراب ہو جاتی ہے, اور اب صحت اتنی خراب ہو گئی کہ آگے سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اپنے اس ننھے سے بچے کو, جس کی عمر بھی 6 برس ہے, ابھی ماں بھی نہیں جانتی ہے آگے جا کر یہ بچہ کیا بننے والا ہے, کیا ہونے والا ہے, لیکن ماں کی ممتا ہے, وہ پریشان ہے کہ باپ کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ گیا تھا, اب میں بھی جا رہی ہوں, میرے اس بچے کا کیا بنے گا. کبھی آپ کی آنکھوں کو بوسہ دیتی ہیں, کبھی آپ کی پیشانی کو چومتی ہیں, کبھی آپ کے نرم و نازک ہاتھوں کو چومتی ہیں, کبھی آپ کے بازوؤں کو چومتی ہیں, اور کبھی آپ کی آنکھوں کو چوم رہی ہیں, کبھی آپ کے ہونٹوں کو چومتی ہیں, اور کبھی آپ کے کانوں پر پیار دے رہی ہیں, اور دل کے اندر سوچ رہی ہیں میں تو جا رہی ہوں, میرے اس لال کا, میرے اس گوہر کا کیا بنے گا. بس اسی سوچ میں ان کی روح قبض ہو جاتی ہے. اس کے بعد کس نے وہاں قبر بنائی ہوگی جنگل میں؟ میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے سراج منیرہ سیرت پر. اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ شاید راہ گیروں کو یا پھر بکریوں کے چرانے والے چرواہوں کو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے بلایا ہوگا, اور پھر قبر کھودی ہوگی, اور پھر دفن کیا ہوگا, اور اس کے بعد جب حضرت ام ایمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلنے لگتی ہیں تو 6 برس آپ کی عمر ہے. 6 برس کا بچہ کیا ہوتا ہے, بار بار ہاتھ چھڑا کے واپس اپنی ماں کی قبر کی طرف آتے ہیں اور آ کر آواز دیتے ہیں امی امی یا امی یا امی, اس طرح آواز لگاتے ہیں.
तीन مرتبہ ہاتھ چھڑا کے آ رہے ہیں. حضرت ام ایمن بہلا پھسلا کر مکہ المکرمہ لے جاتی ہیں, دادے کے حوالے کر دیتی ہیں. 8 برس کی عمر میں دادے کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد خواجہ ابو طالب جو ہے وہ آپ کی پرورش کرنے لگتے ہیں, اور مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے النبی الخاتم میں لکھا ہے ابو طالب آپ کو کیا پالتے. ابو طالب کے گھر میں تو خود جو ہے لالے پڑے ہوئے تھے رزق کے, ان کے تو اپنے بچوں کے لیے رزق پورا نہیں ہو رہا تھا, ان کا پیٹ نہیں بھر رہا تھا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ننھی سی عمر میں جب دیکھا کہ چچا کے گھر کا کام نہیں چل رہا ہے تو مکہ والوں کی بکریاں چرانا شروع کر دی. چند قیرات پر آپ مکہ والوں کی بکریاں چراتے ہیں, پھر تجارت بھی آپ کرتے ہیں. آگے دن بڑھتے چلے جاتے ہیں, سال گزرتے جاتے ہیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے اقرا کا پیغام آتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس یہ پیغام آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے, کمبل اوڑھ کے کب لیٹے تھے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دعوت توحید پر کچھ کہنا شروع کیا, یا یہ کہ جبرائیل امین کو آپ نے اصلی شکل میں دیکھا تو تھوڑی گھبراہٹ ہوئی, اس کی وجہ سے کمبل اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے یا ایھا المدثر, اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے, اب لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا. قم فانذر, اٹھیے, کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو آگاہ کیجئے, ان کو ڈرائیے آگے کے انجام سے کہ آگے کا انجام کیا ہونے والا ہے. پھر پیغام آ گیا وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی قوم کو جمع کیا. کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر آپ نے وہاں پر سفید کپڑا لہرایا اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ کوئی خطرے کی بات ہے, اس لیے کہ خطرے کے موقع پر صفا پہاڑی پہ کپڑا لہرایا جاتا تھا. لوگ جمع ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ بتاؤ میری زندگی کی کئی بہاریں تمہارے درمیان گزری ہیں, کیف وجدتمونی, تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ سب نے جواب دیا جربناک مرارا فما وجدنا منک الا صدقا, ہم نے آپ کو بارہا آزمایا, سچائی کے علاوہ ہم نے آپ کو کچھ بھی نہیں پایا. آپ نے ہمیشہ سچ کہا ہے, آپ الصادق الامین ہیں. آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو بتاؤ یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا یقیناً مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آج تک آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا جب یہ مانتے ہو تو سنو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. بس اتنا کہنا تھا تو اب آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں, اب امتحان کا وقت آ جاتا ہے. آپ کا چچا ابو لہب وہ کھڑا ہو جاتا ہے, پتھر اٹھا لیتا ہے آپ پر اور کہنے لگتا ہے تبا لک یا محمد سائر اليوم لہذا جمعتنا, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ کہتا ہے کہ آپ برباد ہو جائے, نعوذ باللہ, کہ آپ نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا. وہ سب سے پہلے مخالفت کرتا ہے, پھر مخالفت آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہے. جب اس نے یہ مخالفت کی, آپ کو برا بلا کہا, پتھر آپ پر اٹھایا, اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا تبت یدا ابی لہب وتب, کہ ابو لہب کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب, اس کی اولاد, اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہیں آیا. سیصلی نارا ذات لہب, ان قریب وہ دہتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا. جیسے یہ سورت نازل ہوئی ابو لہب تک پہنچی, اپنے گھر گیا. اس کے 2 بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ, ان کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ ہوا تھا. اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا جاؤ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ان کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ. یہ دونوں آتے ہیں اور آ کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو یہاں سے پکڑتے ہیں, کھینچتے ہیں, آپ کو جھٹکے دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی, اور ان میں سے ایک بدبخت اس چہرے کی طرف تھوکتا ہے جس
جس چہرے کی قسم اللہ آسمان میں کھا رہا تھا، والضحا واللیل اذا سجا، قسم ہے آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی اور آپ کی زلف عنبری کی، آپ کے سیاہ بالوں کی قسم اللہ کھا رہا تھا، اس چہرے پر ایک بدبخت تھوکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں نہیں کی، لیکن آج بے اختیار آپ کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہم صلِّ علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ تکلیفیں کس کو دی جا رہی ہیں؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہیں۔ بتائیے آج ہم نے کوئی تکلیفیں اٹھائیں؟ ہم نے کوئی پریشانیاں اٹھائیں؟ ابھی جو ہے اناؤنسر صاحب اعلان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بٹھنڈی سے مشقتوں کا سفر کر کے آگے ہم نے کیا مشقتیں اٹھائی ہیں؟ گاڑی میں وہاں سے بیٹھے یہاں آ کر اتر گئے، راستے میں لوگ ملتے گئے، یہاں استقبال کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کھانے کے لیے پینے کے لیے، مشقتیں تو اٹھائی تھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے۔ آج ہمیں بلایا جاتا ہے، اسٹیج کو سجایا جاتا ہے، مجمع جمع ہوتا ہے، وہاں ایسا نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد کے دن جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے اس دن کے علاوہ کوئی اور دن بھی آپ پر کبھی سخت آیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میری عائشہ، میں ایک دن اس سے بھی زیادہ سخت مجھ پر آیا ہے۔ احد میں کیا ہوا تھا؟ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ کے رخسار مبارک میں زخم آئے، آپ کے سر میں زخم آئے تھے، تو فرمانے لگے ہاں اس دن سے بھی ایک دن سخت مجھ پر آیا ہے۔ اور پھر فرمایا وہ دن تھا جس دن میں طائف گیا تھا لوگوں کو اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، اور مکہ سے میں اس لیے نکلا تھا کہ مکہ کی زمین سخت ہے، یہاں کے لوگوں کے دل بھی سخت ہیں، ان پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ طائف کی سرزمین بڑی سرسبز و شاداب ہے، نرم ہے، اور زمین کا لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے، شاید وہاں کے لوگوں کے دل وہ نرم ہوں گے، تو اس لیے میں وہاں گیا تھا کہ وہ میری بات کو مان لیں گے۔ جب میں طائف پہنچا 10 دن کا سفر طے کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں، کوئی سواری ساتھ میں نہیں ہے، کوئی ساتھ میں جو مجمع نہیں ہے، بلکہ ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب طائف پہنچتے ہیں وہاں آپ نے 3 بڑے سرداروں سے، ایک کا نام حبیب، ایک کا نام عبدی علیل، ایک کا نام مسعود، ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کا دین سمجھایا ان کو، اور بتایا میں اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، اللہ کا قاصد بن کے تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ کا دین لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ لیکن انہوں نے کوئی آپ کی ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ انہوں نے اچھا جواب نہیں دیا۔ ایک ان میں سے کہنے لگا کہ کیا آپ کے علاوہ کوئی اور اللہ کو نہیں ملا تھا؟ ایک فقیر ہی ملا تھا جس کے پاس سواری کے لیے گدھا بھی نہیں ہے، وہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے، کسی اور کو نبی بنایا جاتا، کسی بڑے آدمی کو نبی بنایا جاتا۔ دوسرا کہنے لگا میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ کہا اگر آپ سچے نبی ہیں اور میں کچھ کہہ دوں تو گستاخی ہو جائے گی، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو نعوذ باللہ سے جھوٹے سے پھر میں بات کرنے کو پسند ہی نہیں کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ تیسرے نے یہ کہا اگر آپ کو نبی بنایا گیا ہے پھر تو کعبہ کے پردے کو چاک ہو جانا چاہیے، اس کو پھٹ جانا چاہیے۔ اس طریقے سے اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی۔ انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہے، کسی مال کی طلب میں نہیں، کسی عہدے کی طلب میں نہیں آیا ہے، صرف ہماری خیر خواہی کے لیے آیا ہے، لیکن کوئی اثر ان پر نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے ان سے کہا کہ چلو تم نے بات نہیں مانی، اپنے تک اس بات کو رکھنا، میں واپس جاتا ہوں۔ لیکن ان بدبختوں نے اس سے بڑھ کر کام کیا، طائف کے اوباش قسم کے نوجوانوں کو، گنڈوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ اس کو ذرا ٹھیک کرو، یہ تمہارا باپ دادا کے دین کی مخالفت کرتا ہے۔ ان نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے پتھر اٹھا لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پتھر برسانا شروع کیے۔ آپ کا جسم
जिस्म अतहर लहू लुहान हो जाता है और यहाँ तक कि खून बहकर आपके नालैन मुबारकैन तक पहुंच जाता है और आपकी नालैन खून से तर होती है, आपके तलवे जूतियों के साथ चिपक जाते हैं और जब चलते चलते आप खून बहने की वजह से निढाल होकर बैठ जाते हैं, ये जालिम आपको उठाते हैं, फिर आप चलने लगते हैं, फिर आप पर पत्थर बरसाते हैं। इसी तरीके से आप खून बह रहा है जिस्म से, चलते चलते आप उतबा और शैबा के बाग तक पहुंचे। वहां आकर एक खजूर की बेल के नीचे आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं और फिर अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर अपनी बेबसी का इजहार करते हैं कि अल्लाह, मैं अपनी बेबसी और अपनी तदबीर की कमी की आपसे शिकायत करता हूँ। अल्लाह, मुझे किन के हवाले करते हैं? किसी ऐसे दुश्मन के हवाले करते हैं जो मुझ पे देखते ही नाराज होता है। अल्लाह अकबर, क्या अल्फाज है उस दुआ के, क्या अल्फाज हैं, उनको पढ़ते पढ़ते आदमी अपने आंसुओं को नहीं रोक सकता है। आप अल्लाह के सामने फरियाद करते हैं, आखिर में ये कहते हैं, ऐ अल्लाह, अगर तू राजी है मैं सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, तू राजी रहना चाहिए, तेरी रजा के बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब जब आप वहां बैठे हैं, उतबा और शैबा मक्का के रहने वाले थे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे, लेकिन आपकी ये हालत देखकर उनको भी आप पर तरस आ जाता है। उन्होंने अपने गुलाम अब्बास को एक प्लेट के अंदर कुछ अंगूर रख के भेजा, कहा जाओ इनको पेश करो। अब्बास अंगूर लेकर आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंगूर उठाकर खाना शुरू किया, आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा तो ये अब्बास जो गुलाम था, जो नैनवा के इलाके के रहने वाला था, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के इलाके का रहने वाला था, उसने जब रहमान और रहीम का लफ्ज सुना ये चौकन्ना हो गया। इसने आपसे पूछा, आप कौन हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने अपना तारुफ कराया। जब आपने अपना तारुफ कराया तो फिर इससे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? इसने कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नैनवा जहाँ के यूसुफ इब्न मत्ता मेरे भाई थे, वहाँ के आप रहने वाले हो? इसने कहा आप उनको कैसे जानते हैं? आपने फरमाया वो भी पैगंबर थे, मैं भी पैगंबर हूं। अब ये अब्बास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुक जाता है, आपके हाथों को बोसा देने लगता है, यहाँ तक कि आपके पैरों को भी बोसा देने लगता है जहां से खून बह रहा था। तो उसके बाद जब ये वापस लौटा, उतबा और शैबा ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने पूछा कि ये आप क्या कर रहे थे? इन्होंने बताया, इस वक्त कायनात में सबसे बेहतरीन इंसान यही है, इनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, ये पैगंबर आखिर ज़मा है। उन्होंने कहा इसको भी इसने खराब कर दिया, इस पर भी जादू कर दिया। 2017 में अल्लाह ने मुझे अपने घर की ज़ियारत नसीब की। मैं हज पर गया था तो वहाँ ताइफ का सफर किया, उस बाग को भी देख कर आए। आज भी वो बाग ही वहाँ मौजूद है और जिस जगह आप बैठे थे वहाँ एक मस्जिद बनी हुई है जिसको मस्जिद अब्बास कहा जाता है। उसी यानी उस आदमी, उस गुलाम के नाम पर, वो तो सहाबी बन गया था ना, उसने तो ईमान कबूल कर लिया था, उसी के नाम पर वो मस्जिद अब्बास के नाम से मशहूर है। देखिए ताइफ वाले जो बड़े बड़े मालो दौलत वाले थे, बागात वाले थे, उनको ईमान नहीं मिला और ये गुलाम जो नैनवा का रहने वाला था इसको ईमान नसीब हो जाता है। उन्होंने पत्थर बरसाए थे, ये आपके हाथों को चूम रहा है, उन्होंने पत्थर बरसाए, ये आपके पैरों को चूम रहा है, आपके कदम बोसी कर रहा है। ये अल्लाह इज्जत देने वाला है। तो मेरे ईमानी भाइयों, ये ईमान जो हम तक पहुंचा, ये दीन जो हम तक पहुंचा है, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियां लगी हुई हैं। आज इस दीन पर चलने के लिए हमारे पास वक्त नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। आज हमने अपने घरों से दीन को निकाल दिया है। आज हमारे यहाँ जब खुशी का मौका आता है, गमी का मौका आता है, हम सबको राजी करते हैं, सब रिश्तेदारों को खुश करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को खुश नहीं करते हैं तो अल्लाह को खुश नहीं करते हैं, किसी को खुश नहीं करते हैं, वो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश नहीं करते हैं। क्या जब शादी ब्याह का मौका आता है उस वक्त सुन्नतों की धज्जियां नहीं उड़ाई जाती हैं? उस वक्त कितनी गैरों की रस्में हैं जो हमारे घरों के अंदर पल रही हैं।
یہودیوں کی رسمیں ہیں، عیسائیوں کی رسمیں ہیں، برادران وطن کی رسمیں ہیں، وہ ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ ان رسموں کو تو ہم پالتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ غمی کے موقع پر بھی غیروں کی رسموں کو پالتے ہیں، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ سنتوں کا جنازہ ہم نکال رہے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ دین ایسے آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، بلکہ اس کے پیچھے بڑی قربانیاں لگی ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کی خاطر اپنے وطن کو خیرباد کیا کہا ہے۔ آپ مکہ المکرمہ سے نکل جاتے ہیں، آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، کہنا آسان ہے، لیکن اپنے گھر بار کو، رشتہ داروں کو، اپنے وطن کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ اور پھر سب سے بڑا جو اللہ کا گھر تھا، بیت اللہ، جس سے آپ کو انتہائی محبت تھی، اس کو چھوڑ کے جانا یہ تو بہت ہی مشکل تھا۔ اسی لیے آپ سیرت کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں اور آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں سے آخری نظر آپ کی بیت اللہ پر پڑتی ہے، مکہ کی سرزمین پر پڑتی ہے۔ اب آگے جائیں گے تو پھر آپ کو مڑ کر دیکھنے پر مکہ نظر نہیں آئے گا۔ آپ مکہ کی سرزمین کو خطاب کر کے کہتے ہیں، یا ارض مکہ انکی احب البلاد الی، اے مکہ کی سرزمین تم میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھی، پیاری تھی۔ یہ آج اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے، میں کبھی نہیں نکلتا، انہوں نے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ میرے محبوب، آپ کو آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ذات جس نے آپ کو قرآن دیا ہے وہ آپ کو واپس مکہ میں لوٹائے گی، آپ دوبارہ یہاں لوٹ کر آئیں گے۔ آپ تو یہاں سے نکلیں یوں کہتے ہوئے نکلیں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي من لدنك سلطانا نصيرا۔ یوں دعا کرتے ہوئے جائیں، ربی ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا، عزت کے ساتھ داخل کرنا۔ میں مدینہ جاؤں تو میں وہاں پناہ گزین کی حیثیت سے نہ جاؤں، بلکہ وہاں جاؤں بادشاہ بن کے جاؤں۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ آپ جب وہاں پہنچے ہیں بالکل ایسے استقبال ہوا ہے جیسے بادشاہوں کا استقبال ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر 3 دن ہو گئے تھے لوگوں کو آپ کا انتظار کرتے ہوئے، ہتھیاروں کو سجا کر، تلواریں لے کر آپ کا استقبال کرنے کے لیے لوگ راستے کے دونوں طرف کھڑے تھے، بالکل بادشاہ کی شکل میں آپ وہاں پر جاتے ہیں، اور جاتے ہی آپ کو بادشاہ تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ ایک اسلامی ریاست مدینہ منورہ کی شکل میں قائم ہو جاتی ہے۔ آپ کے پہنچتے ہی ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے اللہ مجھے یہاں سے نکال، ایسے نکالنا، ایسے نہ نکالنا کہ دوبارہ یہاں آ نہ سکوں، بلکہ ایسے نکالنا دوبارہ آؤں تو شان و شوکت کے ساتھ آؤں۔ 8 سال گزرے تھے، 8 سال کے بعد آپ 10,000 کے لشکرے جرار کے ساتھ آتے ہیں اور مکہ المکرمہ میں آپ داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کا اعزاز کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر تواضع اتنی ہے، عاجزی اتنی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے سر مبارک تواضع کی وجہ سے جھک رہا تھا اور اونٹ کے کجاوے کے ساتھ آپ کا سر لگ رہا تھا۔ اس طرح مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، فاتحانہ شان کے ساتھ آپ داخل ہوتے ہیں۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، اس دین کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ اگر آج ہم نے اس دین کی حفاظت نہیں کی، اس کی حفاظت کو ہم کا بیڑا ہم نے نہیں اٹھایا اور دین سے ہم دور رہے، تو پھر کل قیامت کے دن اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا، بتاؤ میں نے میری بیٹیوں کو طلاق دی گئی تھی، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے، میرے جسم کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا تھا، میں سجدے میں گیا، میری کمر کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی تھی اور مجھے طائف کی وادیوں میں لہو لہان کیا گیا تھا، تم نے اتنا بھی نہیں سوچا؟ پھر تم نمازوں کو ضائع کرتے رہے، تم میری سنتوں کا مذاق اڑاتے رہے، تم میری سنتوں کو ذبح کرتے رہے۔ تو بتائیے کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ جی کوئی جواب ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے میرے ایمانی بھائیوں. تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کیسے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. یہ ایسے ہی کہیں جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے اور کمپیوٹر کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا میں نہیں پھیل گیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو کہاں تک بیان کرے؟ یہ تو اتنا بڑا دریا ہے بلکہ سمندر ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فداہ ابی و امی، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک دن مشرکین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور آپ پر تشدد کرنے لگے. مسجد الحرام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر مشرکین کو ہٹانے لگے اور انہیں کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جس کا قصور صرف یہ ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، بس یہی اس کا قصور ہے اور کوئی قصور نہیں، اس کو تم قتل کر رہے ہو. لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور اتنا مارا، مارتے مارتے بے ہوش ہو گئے، نیچے زمین پر گر گئے. پھر کسی نے کہا ارے اتنا نہ مارو، کہیں اگر یہ مر گئے تو پھر بنو تیم جو ان کا قبیلہ ہے وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. اب چھوڑ دیا، اس کے بعد اٹھا کر گھر لایا گیا. کئی گھنٹوں کے بعد ہوش آیا. جیسے ہوش آیا تو ماں نے پانی پیش کیا. ام خیر ان کی والدہ ہیں، انہوں نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا ہے، کافرہ ہیں. پانی پیش کیا، کچھ کھانے کے لیے کچھ لایا تو کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. ماں نے کہا پھر اسی کا نام لے رہے ہو جس کی وجہ سے اتنی مصیبت آئی ہے، تو قسم کھا لی تب تک میں اس حلق سے کوئی چیز نہیں اتاروں گا جب تک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو نہ دیکھوں. ماں نے کہا میں کیسے لے جا سکتی ہوں، آپ زخمی ہو، میں آپ کو اٹھا تو سکتی نہیں ہوں، کیسے لے جاؤں. کہنے لگے ام جمیل بنت خطاب ان کو بلا لو اور پھر آپ دونوں مجھے پکڑ کے لے جاؤ. ماں ہوتی ہے. ام جمیل بنت خطاب کو بلایا اور بلانے کے بعد دونوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دونوں طرف سے پکڑا اور لے کے چل رہی ہیں. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دار ارقم میں موجود تھے. رات کا وقت تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور جاتے ہی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی ایک دم آپ سے لپٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، سارا جہان سلامت. یہ ابو بکر ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، کسی موقع پر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا باقی صحابہ ہوں، سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا اس دین کے لیے. میرے ایمانی بھائیوں، اگر آج ہم نے اس دین کو اختیار نہیں کیا، کل ان لوگوں کے سامنے جواب دینا مشکل ہوگا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے. ان کو اپنی جگہ بٹھایا اور کہنے لگے آج میں تمہیں اپنی جگہ بٹھا رہا ہوں، اس جگہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ کے لائق حضرت بلال کے علاوہ کوئی اور ہے. حضرت خباب نے پوچھا امیر المومنین حضرت بلال کیوں اس جگہ بیٹھنے کے لائق ہیں؟ تو فرمایا حضرت بلال نے اللہ کے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں دی ہیں جو کسی نے نہیں دی. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین اگر حضرت بلال نے قربانیاں دی ہیں تو ہم نے بھی کم قربانیاں نہیں دی ہیں. کہا اچھا تم نے کیا قربانی دی؟ اپنی قمیص اٹھائی، کہا پیچھے دیکھو.
جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کمر کو دیکھا تو پوری پیٹھ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کہا خباب واقعتاً تم ہی یہاں بیٹھنے کے بلال سے بھی زیادہ حقدار ہو، بتاؤ یہ کیا ہوتا، کیا وجہ ہے، گوشت کہاں گیا؟ تو کہنے لگے امیر المومنین جب میں نے ایمان قبول کیا تو اس وقت مشرکین مجھے تپتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے تھے اور اس کے بعد میرے سینے پر کوئی پتھر رکھ دیتے یا کوئی بھاری بھرکم آدمی میرے سینے پر بیٹھ جاتا تھا اور پھر وہ جو انگارے تھے میرے جسم کے خون اور چربی سے وہ بجھتے تھے، اور جب وہ بجھ جاتے تھے پھر اس کے بعد مجھے چھوڑتے تھے، میرا سارا گوشت جل گیا۔ تاریخ تو اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک مایا ناز فرزند جن کو دنیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کے نام سے جانتی ہے، جب ان کا انتقال ہوا، غسل دینے والے جب غسل دینے لگے تو دیکھا کہ پیٹھ پر گوشت نہیں ہے، گوشت جلا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ کلے ہوتے ہیں یعنی یہ سرین، ان پر بھی گوشت نہیں ہے، جلا ہوا۔ لوگ حیران رہ گئے یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان کے مایاناز شاگرد، نامور شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ خاص ان کے شاگرد ہیں، آپ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ استاد جی نے مجھے منع کیا تھا کہ ہم نے جو کچھ کیا اللہ کے بھی کیا ہے، اس لیے میں نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے یہ بات کھولی نہیں۔ اب میرے استاد دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب میں بتاتا ہوں، جب مالٹا کے جزیرے میں وہاں پر جیل میں ڈالا گیا تھا تو انگریز ظالم لوہا گرم کر کے میرے استاد کی پشت پر لگایا کرتے تھے، اسی سے یہ گوشت جل گیا۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ آسانی سے نہیں پہنچا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ اگر ہمارے اکابر علماء نے اس وقت قربانیاں نہ دی ہوتی، انگریز کو اگر بر صغیر سے نہ نکالا ہوتا، رب کعبہ کی قسم آج ہمارے سروں پر یہ دستاریں، یہ ٹوپیاں، چہروں پر یہ داڑیاں، یہ مدرسے اور یہ باغ و بہار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نظر نہیں آتی۔ آج نہ معلوم ہم میں سے کون عیسائی ہوتا، کون کوئی کچھ اور ہوتا، کوئی کیا بنا ہوا ہوتا۔ یہ ان بزرگوں کی دین ہے، ان کی محنتیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم کلمے کے اوپر قائم ہیں۔ اللہ اکبر۔ انگریز نے کتنا ظلم کیا، کتنی زیادتی کی۔ ایک تاریخ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا ہے کہ سن 1863 سے لے کر سن 1866 تک کا جو عرصہ ہے یہ 4-5 سال کا، اس 4 سال کے عرصے کے اندر انگریز نے 14,000 علماء کرام کو پھانسی پہ لٹکایا ہے۔ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر اور درہ خیبر تک کے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ کسی عالم کی لاش نہ لٹکی۔ ایسے قربانیاں دی ہیں ان بزرگوں نے۔ حضرت مولانا جعفر تھانی سری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے تاریخ لکھی ہے، تاریخ کالا پانی، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جب انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد پھر جو وہ اذیتیں دیتے تھے، بڑی اذیتیں ان کو پہنچائی ہے، تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جس وقت ہمیں کالا پانی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا اور گھر والوں سے آخری ملاقات جب کرائی گئی تو کہتے ہیں کہ میری بیوی آئی، میرے 8 سال کا بچہ تھا، جب میری بیوی نے مجھے دیکھا اس طرح سلاخوں کے پیچھے بند دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، چھوٹا بچہ بھی رونے لگا۔ بیٹا مجھے کہنے لگا ابو آپ گھر کب آؤ گے؟ تو میں نے کہا بیٹا اگر اللہ نے تیرے باپ کی زندگی رکھی ہوگی تو واپس آ جائے گا، ورنہ حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے۔ یہ کہا اور اس کے بعد پھر بیوی اور بیٹے کو جدا کیا، اس کے بعد ان کو بھیج دیا گیا کالا پانی، کہتے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے ہمیں وہاں پہنچا دیا گیا۔ جب وہاں پہنچایا گیا اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ ایک دن یہ فیصلہ ہوا، ہمیں رات کو سنایا گیا شام کے وقت میں کل تمہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ہم خوش ہونے لگے کہ اب رہائی کا وقت آ گیا ہے، کہ چلو اب جی کر کیا کرنا ہے، اللہ
کے راستے پر ہماری جان قربان ہو جائے گی، اللہ کے دین کے لیے جان قربان ہو جائے گی، حوض کوثر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ہم خوشیاں منانے لگے، انگریز چھپ کے دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا یہ مولوی تو خوشیاں منا رہے ہیں، پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیوں خوشیاں منا رہے ہو؟ تو کہنے لگے ہمیں یہ خبر دی گئی ہے صبح کو تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، تو ہم خوش ہو رہے ہیں، رہائی کا وقت آ گیا اور آپ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی۔ انگریز نے کہا کہ ان مولویوں کو وہ موت بھی نہ دو جس موت سے یہ خوش ہوتے ہیں، تو ہمارا پھانسی کا آرڈر واپس لے لیا۔ اس پر بے ساختہ ان کی زبان پر یہ شعر آ گیا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ میرے ایمانی بھائیو، آج ہمارا کچھ بھی دین کے لیے نہیں لگ رہا ہے، لگ رہا ہے کچھ ہے، ہم نے کوئی پریشانی کوئی مشقت اٹھائی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تب بھی ہم دین پر نہیں چل رہے ہیں۔ اللہ کا منادی 5 وقت نماز کے لیے پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے، سر نیچے ڈال کر سوچے ہم میں سے کون اللہ کے اس منادی کو جواب دیتا ہے، کون نہیں دیتا۔ کتنے لوگ ہیں؟ ہم تو 8 دن کے نمازی ہیں، 8 دن کے مسلمان، 8ویں دن کے مومن ہیں۔ جمعے کے دن دیکھو مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی اور باقی نمازوں میں دیکھو مسجدیں خالی۔ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب ہوگا؟ میرے ایمانی بھائیوں، اگر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو 4 کام کر لیں۔ کتنے کام؟ جی 4 کام کر لیں۔ اگر اپنے ایمان کو، اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ کرنا ہے، 4 کام۔ پہلا کام ہے 5 نمازوں کی پابندی۔ ٹھیک، پہلا کام کیا ہے؟ 5 نمازوں کی پابندی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں، اور باجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، وعدہ ہے؟ وعدہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ ہم 5 نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ گھروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں گے۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں جو پردے میں بیٹھی ہیں، ان تک بھی بات پہنچ رہی ہیں، وہ بھی یاد رکھیں، ان سے بھی یہ وعدہ ہے کہ وہ بھی 5 نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، اپنے آپ کو مدارس کے ساتھ جوڑیں، مدرسوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، مکاتب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ اگر ایمان محفوظ کرنا ہے، مجھ سے پہلے میرے برادر، میرے بھائی حضرت مفتی غلام محی الدین صاحب دامت برکاتہ عالی بھی آپ کو مکاتب کے حوالے سے بیان کر رہے تھے۔ اگر اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے، بچوں کو مکاتب کے ساتھ جوڑ دو۔ اگر ہم اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا ایمان محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو مدرسوں کے ساتھ جڑ جائے، ان کا تعاون کرے، ان سے محبت رکھے۔ یہاں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان سے محبت کریں، ان کی زیارت کو اپنے لیے شرف کی چیز سمجھیں اور اپنے ایمان کی تازگی بخشیں۔ کبھی کبھی صرف اس نیت کے ساتھ مدرسے میں آئیں کہ ہم ان بچوں کی زیارت کریں گے جو صبح سے شام تک اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اگر اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ہے تو مدرسوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، ورنہ حالات بڑے خراب ہیں۔ آج آدمی ایمان سے نکل چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ بے دینی اور گمراہی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آ رہی ہے۔ جو رہی شہی کسر تھی وہ اس موبائل نے ختم کر دی۔ ہر آدمی یوٹیوب پہ کھولتا ہے اور اپنے اعتبار سے سننا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں پتا ہے کسی قادیانی کو سن رہا ہے، نہیں پتا ہے کہ کسی مرزائی کو، کسی بے دین کو سن رہا ہے، نہیں معلوم ہے کسی ایجنسی کے کسی آدمی کو یہ سن رہا ہے جو اس کے دین کو بگاڑ کے رکھ دے گا۔ بس اس کو تو کانوں کا مزہ آنا چاہیے کہ بولتا بڑا چاہیے، ہمارا ایمان چلا جائے۔ علماء سے علم حاصل کریں، یوٹیوب سے علم حاصل نہ کریں۔ علم حاصل کرنا کس سے کریں؟ علماء سے، مدرسوں سے، مکاتب سے حاصل کریں، یوٹیوب سے نہیں آئے گا۔ تو دوسرا عمل ہے مدرسوں کے ساتھ جڑ جانا۔
تیسرا عمل اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے وہ ہے اپنے اندر تواضع پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھیں، اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر جانیں، تو آپس کے جھگڑے سارے ختم، لڑائیاں ختم۔ کیوں؟ لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس نے آنکھ اٹھا کر میری طرف کیوں دیکھا؟ اس نے ایسا میرے لیے بول دیا، اب میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ یہیں سے لڑائی شروع ہوتی ہے جی، تو یہیں سے پھر ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے تواضع اختیار کریں اپنے اندر، بڑائی تکبر یہ اللہ کی صفت ہے۔ بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ نماز کی ہر رکن سے منتقل ہوتے کہتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم عاجز ہیں، عاجزی کا اظہار ہو، تواضع اختیار کریں۔ اللہ کے جو بندے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر اکڑ مکڑ کے نہیں چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تواضع اختیار کریں، دوسروں کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں ایسے بزرگ اولیاء دیے، ایسے اکابر دیے کہ جو طلبہ کرام کے بیت الخلا کو صاف کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اپنے مدرسے کے جو بیت الخلا ہے، رات کو 1 بجے اٹھ کے خود ان کی صفائی کرتے، خود ان کو صاف کرتے ہیں۔ یہ تواضع ہے۔ حالانکہ بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، لیکن اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین، لیکن کام کیا کر رہے ہیں؟ طلبہ کے بیت الخلاؤں کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ قطب الارشاد، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ درس دے رہے ہیں، باہر بیٹھ کر بارش آئی، طلبہ نے کتابیں اٹھائی، اندر چلے گئے، انہوں نے اپنی چادر بچھائی، طلبہ کرام جو حدیث پڑھنے والے تھے ان کی جوتوں کو چادر میں رکھتے ہیں۔ کسی طالب نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تم کتابیں لے کے اندر چلے گئے، تمہاری جوتیوں کو رشید احمد سنبھال رہا ہے اور اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اپنے اندر تواضع پیدا کریں۔ چوتھی چیز ہے توبہ استغفار۔ حضرت مفتی غلام محی الدین صاحب رحمت برکات عالی نے حدیث پڑھی تھی، کلکم خطاء وخیر الخطائین التوبہ۔ سب کے سب خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار توبہ کرے۔ تو توبہ کی عادت بنائیں، روزانہ 5-10 منٹ نکالیں جس میں آنسو بہائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ سے فریاد کریں، معافی مانگیں اللہ سے۔ اللہ معاف کرنے والا وہ غفور رحیم ہے۔ اگر یہ 4 کام ہم کر لیں گے انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ پہلا کام جی نمازوں کی پابندی، 5 نمازوں کی پابندی۔ دوسرا مدرسوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جانا، جڑ جانا، ان کے ساتھ دوستی لگانا۔ اور نمبر 3 تواضع اختیار کرنا۔ نمبر 4 توبہ استغفار۔ کریں گے یہ 4 کام انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں آئیں ان پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے حضرت والا حضرت غنی پوری صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کے لیے ان سب چیزوں کو صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔